اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی جو ہم نے کل درس پڑھا تھا وہ تھی پانی کے احکام کے بارے میں، احکام آبہا، پانی کے احکام کے بارے میں کہ پانی کے احکام کس طرح ہوتے ہیں. تو کل ہم نے گفتگو کی تھی آب قلیل کے بارے میں. علی اصغر صاحب صحیح ہے نا؟ کل ہم نے آب قلیل کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ آب قلیل کا حکم کیا ہے. آج ہم گفتگو کرتے ہیں آب کر، جاری چاہ. یعنی ایک ہوتا ہے قلیل پانی جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا، اور ایک ہوتا ہے کر پانی. ایک قلیل اور ایک کر، کثیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو پانی کر سے زیادہ ہو اسے کثیر بھی کہا جاتا ہے. اور قلیل تو واضح ہے ہی، یعنی جو وہ پانی جو کر سے کم ہو. اب وہ چاہے ایک بالٹی ہو یا ایک باٹل ہو یا ایک لوٹا ہو یا ایک گلاس ہو، کر کی مقدار سے جو کم ہو رہا پانی اسے قلیل کہا جاتا ہے. اور کر کی مقدار بھی آپ کے سامنے باقاعدہ بیان ہو چکی. جی، تو آب قلیل کے بارے میں کل بیان ہو چکا اور اس بارے میں بتایا کہ اس کا کیا حکم ہے. بتایا تھا کہ آب قلیل نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے. جیسے ہی آب قلیل سے یعنی قلیل پانی سے نجاست ٹچ ہوگی، ملے گی، تو وہ فوراً نجس ہو جاتا ہے. چاہے وہ نجاست میں گر جائے یا نجاست اس میں گر جائے، فوراً وہ نجس ہو جائے گا. نمبر 2 بتایا تھا ہم نے کہ اگر آب کر یا جاری آب قلیل نجس متصل وبا مخلوط شود، اگر آب کر یا جاری آب قلیل نجس سے مل جائے یا اس میں مخلوط ہو جائے تو وہ اس کو پاک کر دیتا ہے. یعنی آب کر یا جاری آب قلیل نجس آب قلیل کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. یہ جی مثلا ظرف آب قلیلی کی نجس شدے زیر شیر آبی کی با منبع کر تسلی باشد گزاشتے. مثلا وہ برتن کے جو نجس ہو جائے مثلا، یا اس میں قلیل کسی قلیل برتن میں جو قلیل پانی ہو اور وہ نجس ہو، تو اسے مثلا کسی ایسے نل کے نیچے رکھ دیا جائے کہ جو جس کا اتصال جو ہے وہ کس سے ہو؟ کر پانی سے ہو، تو وہ اس کو پاک کر دے گا. یعنی برتن بھی پاک ہو جائے گا اور اس میں پانی ڈالا جائے تو پھر پانی بھی پاک، یعنی پانی اس میں ہے اور پانی میں وہ یعنی نل وغیرہ کھول دیا جائے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا. نل کی وغیرہ سے وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا جی، اور جو پانی اس کے اندر ہے برتن میں وہ بھی پاک ہو جائے گا اس کی. یعنی اگر اس نل کا اتصال کہاں سے ہے؟ آب کثیر سے، یعنی کر پانی سے ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں آب کر جاری چاہ. یعنی آب کر جیسا کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور پڑھ چکے کہ آب کر وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کی مقدار 370 کلو گرام ہوتی ہے، یعنی 377، یعنی 370 کلو گرام اس کی مقدار ہوتی ہے وزن کے اعتبار سے. اور جو اس کی مساحت ہوتی ہے، یعنی جس میں مثلا اگر جس میں وہ پانی ہے ظرف کی، چاہے وہ گڑھا ہے چاہے وہ ٹینک ہو، مثلا اگر ٹینک ہے یا گڑھا ہے جو بھی ہے یا حوض ہے، تو
یعنی تقریباً 42 جو ہے بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر پانی جو آتا ہے وہ اصل ہے یعنی 377 کلو. اب چاہے وہ کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہو یا گہرائی کم ہو یا چوڑائی زیادہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے. المہم اتنا پانی اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اگر اتنی مقدار میں پانی کسی گڑھے کے اندر یا حوض کے اندر یا ٹینک کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر اتنا پانی موجود ہے تو اسے آب کھر کہا جائے گا. سکینہ بیٹا آواز آ رہی ہے صحیح بالکل؟ سکینہ کہہ رہے ہیں کہ آب کھر میں اب یا تو پانی جاری ہوگا یا کنویں وغیرہ کا مثلا پانی ہے، چاہے یعنی کنواں. تو کہہ رہے ہیں نمبر 1، تمام اقسام آبهای مطلق بجز آب قلیل تا زمانی کے بو یا رنگ یا مزے نجاست نگرفته باشد پاک است. کہہ رہے ہیں کہ تمام اقسام آبهای مطلق یعنی مطلق پانی کی تمام قسمیں، چاہے وہ جاری پانی ہو، چاہے وہ ٹھہرا ہوا پانی ہو، چاہے وہ پانی جو ہے مثلا کنویں وغیرہ کا ہو. کہہ رہے ہیں کہ تمام اقسام آبهای مطلق، مطلق پانی کی تمام قسمیں سوائے آب قلیل کے، بجز آب قلیل، آب قلیل کے علاوہ، تا زمانی کے بو یا رنگ یا مزے نجاست نگرفته باشد پاک است. جب تک آب مطلق کا، کون سا آب مطلق؟ آب قلیل کے علاوہ، چاہے وہ جاری پانی ہو یا وہ کور پانی ہو یعنی زیادہ مقدار والا پانی ہو، ٹھہرا ہوا ہو چاہے یا کسی ٹینک میں ہو، اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا بو یعنی اس کی خوشبو یا رنگ کلر یعنی یا مزہ نجاست کی وجہ سے تبدیل نہ ہو جائے. یعنی کوئی بھی آب مطلق قلیل کے علاوہ، یعنی بات چل رہی ہے آب کثیر کی، یعنی کر پانی کی بات چل رہی ہے، گویا یہ کہا جائے کہ کر پانی چاہے وہ جاری ہو یا غیر جاری ہو، یعنی رکا ہوا ہو، کسی ٹینک میں ہو، حوض میں ہو، وہ نجس کب ہوگا؟ کہ جب اس میں نجاست کی وجہ سے، جو نجاست اس میں گری ہے، اس نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. جب تک نہیں بدلے گا وہ پانی پاک ہے. ٹھیک ہے؟ اگر بو یا ذائقہ نہیں بدلا تو پانی پاک ہے، چاہے اس میں نجاست کتنی ہی کیوں نہ گر جائے. ہاں، تا زمانے کے بو یا رنگ یا مزہ، جب تک کہ یہ چیزیں نہ بدل جائیں یعنی آب کھر کی یعنی کثیر پانی کی، تو اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا بلکہ پاک ہے. وہ ہرگاہ برسر برخورد بنجاست بو یا رنگ یا مزہ نجاست بگیرد نجس میں شباد. اور جہاں بھی جتنے پانی کے بھی جو پانی نجاست کے اثر کی وجہ سے اس کا بو بدل جائے، بو یا رنگ یا مزہ نجاست کی وجہ سے بدل جائے یعنی نجس میں شباد، تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا. ہرگاہ کے برسر برخورد نجاست بو یا رنگ یا مزہ نجاست بگیرد نجس میں شباد. کہہ رہے ہیں کہ اب سنیے، یعنی آب مطلق، کون سا آب مطلق؟ کثیر پانی یعنی کر پانی. کہہ رہے ہیں کہ وہ کب نجس ہوگا نجاست کے ملنے سے؟ کہ اس وقت نجس ہوگا جب اس کا بو یا رنگ یا ذائقہ مزہ ذائقہ بدل جائے. کس وجہ سے؟ نجاست کی وجہ سے. وہ ذائقہ ٹیگے سے بدلنا چاہیے نجاست کی وجہ سے. اگر نجاست کی وجہ سے بو یا رنگ یا مزہ بدل گیا تو پھر وہ نجس ہو جائے گا. اور اگر بو یا ذائقہ نہیں بدلا ہے تو پھر نجس نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ 2 اور مزہ 3، یعنی یہ 3 چیزیں اگر
ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی بدل گیا ہے تو نجس ہو جائے گا پانی کو. اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے بو، رنگ، ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں بدلی تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا. بنا پر آب جاری، اس بنا پر آب جاری یعنی جاری پانی جیسے نہروں کا پانی ہوتا ہے، صحیح، چاہ کنویں کا پانی، کڑ وہ حتی باران، کڑ پانی جو آب جو مثلا یہ کڑ پانی ہے، چاہے وہ حوض میں ہے، چاہے گڑھے میں ہے یا کہیں ٹینک میں ہے، حتی یہاں تک کہ باران، بارش کا پانی، در ان حکم مشترکان یعنی اسی حکم میں آب جاری ہے، کنویں کا پانی ہے اور کڑ پانی، یہاں تک کہ بارش کا پانی بھی اس میں مشترک ہے. یعنی اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا بو یا ذائقہ یا رنگ نہ بدل جائے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بدل جائے تو نجس ہو جائے گا. کون سا پانی؟ آب مطلق، آب کثیر یعنی آب کڑ. آب قلیل کی بات نہیں کر رہے ہیں. کبھی آپ سوچیں گلاس میں پانی ہے یا ایک بالٹی میں پانی ہے یا ایک باٹل میں پانی ہے کہ صاحب اس میں نجاست مل جائے یا نجاست میں وہ گر جائے یا نجاست اس میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا. نہیں ایسا نہیں، بلکہ آب کڑ کی بات کر رہے ہیں. وہ پانی جو کڑ ہے کہ وہ نجس نہیں ہوگا مگر کب؟ جب اس کا بو یا رنگ یا مزہ جب تک نہ ان میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے. کہہ کی وجہ سے؟ نجاست کی وجہ سے، یعنی خود بدل جائے نہیں، نجاست کی وجہ سے بدل جائے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی ہے تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور اگر نہیں بدلی ہے تو پانی نجس نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ اسی بنا پر چاہے وہ آب جاری ہو، یعنی یہی حکم ہے آب جاری کا بھی، نہروں وغیرہ کا، یا کنویں کا پانی ہے اس کا حکم بھی یہی ہے. اور کڑ پانی جو ہے چاہے وہ بارش ہی کا پانی کیوں نہ ہو، گڑھوں میں جمع ہو گیا یا بارش برس رہی ہے، کہہ رہے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوں گے جب تک کہ ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفات نہ بدل جائے. صحیح؟ واضح؟ واضح. نمبر دو آب لولہائے عمارات کے متصل بمنبع کڑ میں باشد. وہ پانی آب لولہائے عمارت، گھروں کی یا بلڈنگوں کی جو پائپ لائن ہوتی ہے، پانی کی جو پائپ لائن ہوتی ہے، لولہائے یعنی پائپ لائن، جو پائپ ہوتے ہیں پانی کے گھروں میں، عمارتوں میں، بلڈنگوں میں، جی، کہ متصل بمنبع کڑ میں باشد، کہ وہ پائپ، پانی کے وہ پائپ جو منبع کڑ سے متصل ہوتے ہیں. منبع کڑ یعنی ایسے پانی سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ جو کڑ ہوتا ہے، جی، یعنی وہ پانی، یعنی وہ ان پائپوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ مثلا بڑے ٹینکوں سے آتا ہے، بڑے خزانوں سے آتا ہے، تو وہاں پر مثلا اتنا پانی جمع ہوتا ہے جو کڑ ہوتا ہے یا کڑ سے زیادہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ در حکم آب کڑ است، ان پائپوں کا پانی بھی آب کڑ ہی کے حکم میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہہ رہے ہیں کہ ان پائپوں کا پانی کے جو عمارتوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، گھروں میں نہیں ہوتے پائپ، ٹنکی کے پائپ ہوتے ہیں، نل کے پائپ ہوتے ہیں جن سے آدمی مثلا منہ ہاتھ دھوتا ہے یا کپڑے دھو رہا ہے یا اور دوسری گھروں میں لگی ہوتی ہیں نل، تو ان کا اتصال کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر ان کا اتصال کسی بڑے پانی ٹینک سے ہے، یعنی جہاں کڑ سے زیادہ پانی ہو، کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم بھی، اس پانی کا حکم بھی آب کڑ ہی کا حکم ہے. اس کا تمام حکم تمام ہونے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں برخی از خصوصیات آب باران. کہہ رہے ہیں کہ آب باران کی بعض خصوصیات کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. اب ہم نے جب یہ آب کڑ، جاری اور چاہ یعنی کنویں کے حکم کا بارے میں ہم نے پڑھا، اب ہم اس سے فارغ ہونے کے بعد بارش کے پانی کی بعض خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ اگر
بر چیز نجیسے کہ عین نجیس در اون نیست یک بار ببارد پاک می شود. کہہ رہے ہیں اگر بارش کسی ایسی نجس چیز پر کہ جس میں عین نجاست نہیں ہے، مان لیجئے میرے کپڑے پر میرا کپڑا نجس ہو گیا تھا، لیکن اس وقت میرے کپڑے میں مثلا جس چیز سے وہ نجس ہوا تھا، شراب لگ گئی تھی یا خون لگ گیا تھا یا پیشاب لگ گیا تھا، وہ نجاست خود موجود نہیں ہے، زائل ہو گئی، ختم ہو گئی. کہہ رہے ہیں در ان کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر ایک بار بارش کا پانی برس جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. کیسے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر نجس چیز کسی نجس کپڑے میں یا نجس برتن پر یا کسی اور چیز پر جو نجس ہو گیا ہے کسی وجہ سے، اگر وہ نجس ہو گیا لیکن جو عین نجاست تھی، جو نجس جس کی وجہ سے یہ کپڑا یا برتن یا اور دیگر دوسری کوئی چیز نجس ہوئی تھی، وہ نجاست اب اس کے میں کپڑے میں یا برتن میں موجود نہیں ہے اور اس کو بارش میں رکھ دیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بار اگر اس پر بارش پڑ جائے، برس جائے، تو وہ برتن یا کپڑا یا جو بھی چیز ہے وہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، اگر فرش و لباس یا فرش و لباس نجس لباس نجس ببارد پاک می شود و فشار لازم ندارد. کہہ رہے ہیں اگر فرش نجس ہے، گھر کا فرش نجس ہے ہو گیا یا لباس نجس ہو گیا، کہہ رہے ہیں اس پہ بارش برس جائے پاک می شود، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ فشار لازم ندارد، اور اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کا فرش نجس ہو گیا، آپ کی قالین نجس ہو گئی، آپ کا کوئی اور چٹائی نجس ہو گئی یا اور کوئی چیز ہے، کہنے وہ نجس ہو گئی، بارش برس رہی، اچھی بارش ہو رہی، تیز بارش ہو رہی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو باہر ڈال دیا. کہہ رہے ہیں کہ جس بارش برس جائے گی، دیوار پر ڈال دیا، کسی اور چیز پر ڈال دیا، اور پانی جو ہے اس کے اندر خوب سرایت کر گیا، بارش اس کے اوپر برس گئی، کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہو جائے گا بارش کے برسنے سے، اور اس کو نچوڑنا لازم نہیں ہے، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3، اگر بر زمین نجس ببارد پاک می شود. اگر زمین نجس ہو گئی، کسی وجہ سے زمین نجس ہو گئی اور اس پر بارش برس جائے، کہہ رہا ہے کہ وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، یعنی بارش اس نجس زمین کو پاک کر دے گی. نمبر 4، ہرگاہ باران در جائے جمع شود. ہرگاہ باران در جائے جمع شود اگرچہ کمتر از کل باشد، چنانچہ تا موقعی کے باران می بارد چیزیں نجسی را در اون بشویان تا زمانی کے بو یا رنگ یا مزہ نہ گرفتے پاک است. کہہ رہے ہیں کہ ہرگاہ باران در جائے جمع شود، جہاں پر بارش مثلا جو ہے وہ جمع ہو رہی ہو، بارش پڑ رہی ہو، اگرچہ کمتر کل باشد، اگرچہ وہ پانی جو ہے وہ کھر سے کم ہو، چنانچہ تا موقعی کے باران میں باران، جہاں پر وہ بارش پڑ رہی ہے، چیزیں نجس را در ان بشویان، نجس چیز کو اس میں دھوئے، اس جہاں پر بارش پڑ رہی ہے وہاں پر اس نجس چیز کو مثلا جو ہے وہ دھوئے، اس یعنی بارش کے پانی سے، بارش سے دھوئے. کہہ رہے ہیں کہ تا زمانے کے بو یا رنگ یا مزہ نجاست نہ گرفتے، جب تک کہ اس کا بو یا ذائقہ یا مزہ نہ بدل جائے وہ پانی پاک ہے. بات سمجھائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور اس میں ہم کسی نجس چیز کو دھوئیں، بارش ہوتے ہوئے کسی نجس چیز کو دھوئیں
کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کا بو یا رنگ یا مزہ نہ بدل جائے نجاست کی وجہ سے وہ پانی پاک ہے. نکتفی علی هذا المقدار انشاءاللہ، باقی غدن سے ہے جی. بھلے واضح ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ جی آگے چلیں اسی وہ جگہ اور وہ پانی. ہوتے ہوئے آپ اس میں بارش کے پانی سے کوئی نجس چیز دھوتے ہیں تو اس وقت تک وہ پانی پاک ہے جب تک کہ نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے گی تو پھر وہ نجس ہو جائے گا. اور اگر بارش رک گئی تو ہاں بارش رک گئی تو پھر جو ہے وہ پانی دیکھا جائے گا کہ جہاں آپ دھو رہے ہیں وہ پانی جمع ہے، مثلا گڑھے میں جمع ہے یا کسی حوض میں جمع ہے. اب اس کی مقدار دیکھنی ہوگی کہ وہ کتنی مقدار ہے. اگر کل کی مقدار میں ہے تو اس کا حکم پھر وہی ہے کہ جب تک کہ اس کا بو ذائقہ وغیرہ نہ بدل جائے نجاست کی وجہ سے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا. اور اگر کل سے کم مقدار میں ہے، وہ گڑھے میں جمع جو پانی ہوا تھا، صحیح ہے، یا کسی برتن میں جمع ہوا تھا یا کسی حوض میں جمع ہوا تھا، تو اگر وہ کل سے کم ہے تو پھر ظاہر ہے وہ نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائے گا. یعنی مین چیز کیا ہے کہ آب کثیر یعنی کر پانی یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر کر یا اس سے زیادہ ہے تو اس وقت تک نجس نہیں ہوگا وہ نجاست کے ملنے سے جب تک کہ ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت نہ بدل جائے. اور بدل جائے گی تو نجس ہو جائے گا، نہیں بدلی ہے تو نجس نہیں ہوگا. لیکن اگر پانی کم ہے تو وہ تو نجاست کی ملتی ہی نجس ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ بخوب جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، خدا حافظ.